بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نگریہ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں سال دوم درسی کتاب کے سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان پہ بات کریں گے۔ تشکیل پاکستان کے مصنف کے نام ہے میاں بشیر احمد، اور میاں بشیر احمد 29 مارچ 1893 کو باغبان پورہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ جسٹس میاں شاہ دین ہمایوں کے بیٹے تھے۔ نظریہ پاکستان سے انہیں بڑی عقیدت اور لگاؤ تھا۔ مسلم لیگ کے لیے آپ کی قربانیاں بڑی قابل ذکر ہیں، بڑے جانسار کارکن تھے، اور انجمن ترقی اردو کو فعال اور منظم کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ بڑے مسلم لیگ کے مضبوط رکن تھے اور ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ پنجاب میں بابا اردو مولوی عبدالحق کے بڑے معاون اور مددگار تھے۔ انہوں نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں طلسم زندگی اور کارنامہ زندگی بڑی اہم ہے، اور یہ جو مضمون تشکیل پاکستان ہے یہ قومی زبان رسالے میں 1966 میں اسلامی ہند میں بیداری اور تشکیل پاکستان کے نام سے چھپا تھا، اور اس کو درسی کتاب کے مؤلفین نے تشکیل پاکستان کے نام سے ہماری کتاب میں شامل کیا ہے۔ تو سبق شروع ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے کم و بیش 150 سال تک قائم رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کی طاقت اور شان و شوکت ہندوستان میں 18ویں صدی کے وسط تک اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، اور انہوں نے 1857 میں پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران میں مذہبی تنزل کو دور کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ، ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز اور بعد ازاں سید احمد بریلوی نے کوششیں کی۔ اس ضمن میں سید احمد بریلوی نے بالا کوٹ کے مقام پر 6 مئی 1831 کو سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت پائی، اور ان کی کچھ بعض سرداروں کی غداری کی وجہ سے ان کی کوششیں مسلمانوں کے ہی ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ اس زمانے میں بہار میں فرائضی تحریک اٹھی تھی جس کا مقصد مسلمانوں کو ذلت اور غربت سے نجات دلانا اور ان کی اصلاح کرنا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی نے مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ مسلمانوں کی جائیدادیں اور ان کے عہدے ان سے چھین لیے گئے، تعلیم کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔ ہندوؤں نے انگریزوں سے مل کر مسلمانوں پر اور ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ چنانچہ اس وقت میں سر سید احمد خان نے اپنی دور اندیشی سے مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ سر سید نے پرانے خیالات کے حامل مسلمانوں کو نئی تعلیم کے حصول کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی زبان، قلم اور عمل ہر شے سے کام لیا۔ اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ جیسی کتابیں لکھیں، رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور علی گڑھ کالج بھی قائم کیا۔ کالج کے لیے چندے کے حصول کی غرض سے سر سید نے پنجاب کا دورہ بھی کیا، اور 1886 میں انہوں نے آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد بھی ڈالی۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو دفتری زبان بنانے کا مطالبہ کیا تو سر سید بھانپ گئے کہ اب ہندوؤں کے ساتھ چلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ چنانچہ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی تو سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شمولیت سے روکا۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کے شاندار کام کو سیاسی، ادبی اور مذہبی حوالے سے جاری رکھا۔ محسن الملک کی تعلیمی کوششیں، وقار الملک کی سیاسی جدوجہد، مسدس حالی کی شکل میں حالی کی انقلاب آفرین شاعری، شبلی کی تاریخی کوششیں، اور سید امیر علی کی انگریزی تصنیفات سب سر سید کی تحریک کا حصہ ہیں۔ مسلم لیگ کی تشکیل سے قبل شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا، اور دیوبند کے مسلم علماء نے اپنے دین کی خدمت کو جاری رکھا تھا، اور ان تمام رہنماؤں کی خدمات کی بدولت مسلمانوں کی مغرب سے ناآشنائی کچھ کم ہوئی، لیکن انہیں اپنی ہر چیز دوسروں سے بہتر اور دوسروں کی چیز جو تھی وہ کم تر دکھائی دینے لگی، اور اس چیز کی اصلاح اس زمانے میں بہت ضروری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مصنف نے کہا کہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے
مسلمانوں کو خودی کا اور فلسفہ اسلام کا درس دیا، اور انہوں نے خودی کو اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی 3 درجوں سے جوڑا، اور مسلمانوں کے لیے توحید، رسالت، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل اور پر امید رویہ پیدا کرنے کی تلقین کی اور زور دیا، اور انہیں کامل ترین انسان کے لیے خودی کی 3 منزلیں وہ بتائیں کہ ان سے گزر کر انسان اپنے بہتر منصب پر اور نیابت الہی پر تک فائز ہو سکتا ہے۔ ان کوششوں کی بدولت ہندوستان میں علم و ادب اور صحافت کو بڑی ترقی ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم، تقسیم بنگال، ہندی اردو جھگڑے اور سیاسی داؤ پیچ اس بات کی عکاسی کرنے لگے کہ مسلمانوں کو اب اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہوگی۔ جنگ بلکان اور طرابلس کے باعث مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ حکومت برطانیہ ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کرے گی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور کانگریس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ میثاق لکھنؤ کے بعد 1920 میں انگریزی حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ رفتہ رفتہ ہندوستان کو آزاد کر دے گی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ 1930 سے 32 تک لندن میں گول میز کانفرنس بھی ہوئی، جس کا کوئی حتمی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور ہندو لیڈروں کی ضد کے باعث ہر کوشش وہ بیکار گئی۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، اور لکھنؤ میں مسلم لیگ کے سالانہ 25ویں اجلاس میں اسلامی ہند میں بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور 23 مارچ 1940 میں لاہور میں ایک قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس میں مسلمانان ہند میں جوش کی ایک نئی امنگ پیدا ہوئی، اور پھر پاکستان کی تجویز کو زندہ حقیقت بنانے کا مرحلہ سامنے آیا۔ اس دوران میں 1944 میں معاشی مسائل پر غور کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اور پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی بنائی گئی۔ پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی کے درمیان جھگڑا بھی ہوا۔ بمبئی میں قائد اور گاندھی کی ملاقات بھی ہوئی، لیکن ناکام رہی۔ اس کے بعد 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ اور مسلمانوں کی اکثریت جماعت کی حیثیت سے کامیاب ہوئی، اور اسی سال برطانوی حکومت نے ہندوستان کے معاملے کے حل کے لیے 3 وزراء پر مشتمل ایک وفد بھی بھیجا، لیکن وفد کی کانگریس نواز پالیسی کے باعث کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا، اور آخر حکومت نے فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1947 تک ہندوستان سے اپنا راج سمیٹ لے گا۔ جنوری 1947 میں بے تحاشا فسادات شروع ہوئے۔ 3 جون کو برطانیہ نے اپنا فیصلہ دیا کہ وہ ہندوستان کو 15 اگست تک آزاد کر دیا جائے گا، اور اس طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام اور پاکستان کی تشکیل مکمل ہوئی۔ قیام پاکستان کے ساتھ نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں اور پوری دنیا میں مسلمان لوگوں کو یہ اندازہ ہو چکا کہ اگر پاکستان نے اپنے لیے اور پوری اسلامی دنیا کے لیے اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری مملکت بنانا ہوگا۔ پاکستان کی فلاحی ریاست کا مقصد جمہوریت کا قیام، اسلامی تعلیمات کی آزادی، عدل و انصاف کی دستیابی، عورت کے حقوق کا تحفظ، دولت کی مساوی تقسیم اور مذہبی تعصب کے بغیر مساوی حقوق کا حصول شامل ہے۔ مصنف نے مسلمانوں کو نسب العین اسلام قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ان کے نزدیک اصل حاکمیت اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ کچھ اہم نکات، تھوڑا طویل سبق ہے لیکن اس کو بڑا مختصر سمیٹنے کی کوشش کی ہے، تو ان تمام اہم نکات کی مدد سے آپ خلاصے کو ذہن نشین کر سکتے ہیں اور 2-4 دفعہ لکھ کے اس کی بہترین پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔